بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ سائفر ٹرائل کی سماعت ہو رہی ہے اڈیالہ جیل میں۔ آج کچھ صحافیوں کو اندر جانے کی اجازت دی گئی ہے، اور ابھی جب میں یہ ویلاگ آپ سے کر رہا ہوں تو وکلاء بھی ایف آئی اے کا پروسیکیوٹر موجود ہے، عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے وکلاء اور ان کے اہل خانہ بھی ہیں۔ ابھی تک عمران خان کو کمرہ عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ وہ جیسے ہی آتی ہے انفارمیشن اندر سے کہ کیا صورتحال ہے، آپ کو تازہ ترین دیں گے۔ ہم تو خیر ان صحافیوں میں شامل نہیں ہو سکتے جنہیں اندر جانے کی اجازت ملے، کیونکہ ظاہر ہے وہ تو بہرحال اس پہ میں زیادہ کیا کہوں۔ لیکن آج اپنے ویلاگ میں میں آپ کو الیکشنز کے حوالے سے جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں وہ بتاؤں گا، اور وہ یہ ہے کہ امریکی اگلے 10 دنوں میں 3 یا 4 ہائی لیول امریکن ڈیلیگیشن پاکستان آ رہے ہیں، اور بظاہر تو یہ افغان ریفیوجیز کے معاملے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن جو جاننے والے لوگ ہیں معاملات کو، ان کا یہ کہنا ہے کہ الیکشنز کے حوالے سے فیصلہ ہو جائے گا۔ امریکہ کی جو اوپینین ہے اس کا لیٹسٹ سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے وہ اس پر فیصلہ کیا جائے گا۔ کے پی کے میں جس طریقے سے عمران خان کے لوگ باہر نکلے ہیں، پاکستان کے اندر بہت سارے لوگوں کی یہ رائے بنی کہ الیکشنز جو ہیں وہ ملتوی ہو سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کچھ جو دہشت گردی کے واقعات یقیناً ان میں اضافہ بھی ہوا ہے، وہ جس طریقے سے میڈیا میں پیش کیے گئے ہیں اس سے لگتا ہے کہ شاید تاخیر ہو جائے۔ لیکن کچھ معاملات دوسرے ہیں، جیسے الیکشن کمیشن نے اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ فیصلہ کر لیا ہے کہ بلے کا نشان تحریک انصاف کو نہیں ملے گا۔ یہ جو الیکشنز ہیں اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے ایک ماحول بنایا گیا۔ کل سے پرسوں سے بڑے بڑے جو اینالسٹ ہیں، رپورٹرز ہیں، پھر کالم، یہی اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو الیکشنز ہیں یہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے الیکشن کمیشن کو، حالانکہ کس کی قانون میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ کسی پارٹی نے الیکشنز کیا کروانے ہیں یہ اس کا اپنا معاملہ ہے۔ یہ تو عمران خان نے تو پھر تحریک انصاف نے تو پھر پارٹی الیکشنز میں ان لوگوں کو جو فعال پولیٹیشینز ہیں ان کو وہ لے کے آئے آگے، اور اپنے ایک ورکر کو بیرسٹر گوہر کو بنایا۔ دوسری جو جماعتیں ہیں وہ خاندانوں پہ چلتی ہیں، وہاں پر تو الیکشن ہوتے ہی نہیں ہیں، نامینیشنز ہوتی ہیں، ساری پریس ریلیز آپ ان کے دیکھ لیں۔ لیکن بہرحال کیونکہ بلے کا نشان واپس لینا ہے، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس بات پر اب تل گیا ہے کہ بلے کا نشان نہیں دینا، جو ایک انڈیکیشن ہے کہ الیکشن یہ کروانا چاہتے ہیں، عمران خان کو سسٹم سے نکال کر الیکشن کروانا چاہتے ہیں۔ اور جو سفارتی ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب امریکنز کی رائے یہ ہے مبینہ طور پر کہ الیکشنز ملک میں ہو جائیں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر الیکشن نہیں ہوئے، عمران خان اسی طرح جیل کے اندر رہے، ان کو تو ایک تو اس کی جو عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی، تو آنے والے وقتوں میں تو پھر الیکشنز کو مینیج کرنا بہت ہی مشکل ہوگا۔ ابھی بھی مشکل ہے، لیکن ابھی کیونکہ کچھ اس طرح کی خبریں انہوں نے دلوائی ہیں، مثال کے طور پر یہ جو جی سی سی گلف کونسل جو ہے اس کے جو ممالک ہیں ان کا پاکستان کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ، اور پھر جس طرح ڈالر کی پرائس جو ہے تھوڑا کنٹین ہے، یعنی وہ 300 سے اوپر نہیں جا رہی، وہ جو نیچے لانے والی بات تھی وہ تو اڑ گئی، یعنی 285 پہ بک رہا ہے ڈالر، تو یہ بھی ایک ان نیچرل پرائس ہے، اور اس سے نیچے نہیں لا سکی حکومت، بھی نہیں لا سکی اس سے نیچے۔ تو وہ یہ جو سارے معاملات ہیں اس کے پیش نظر جو سفارتی ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے یہ بات ہے کہ آپ الیکشنز کروا لیں۔ اب ایک اور اس میں رولا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ رولا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ امریکنز کی اچھی کتاب میں، اور ان کے تعلقات اچھے ہیں، کیونکہ انڈیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بہتر بنانے کے لیے نواز شریف صاحب سے بہتر چوائس کوئی نہیں ہے۔ انڈیا بھی اس پہ ایگری ہے اور امریکنز بھی اس پہ ایگری تھے۔ لیکن بیچ میں بلاول بھٹو کا جو وزارت خارجہ کا دور تھا، ان کی امریکن سے بہت زیادہ انٹریکشن ہوئی، ان کے لابنگ کے حوالے سے بھی بہت کچھ ہوا۔ زرداری صاحب ایک بہت ذہین اور تیز سیاستدان ہیں، انہوں نے وہاں پر امریکہ کے اندر بھی بہت ساری جو لابنگ کی، لیکن عملی طور پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ امریکن امبیسڈر جو تھے وہ نواز شریف سے تو ملے، اور کونسلیٹس اور پھر اس کے علاوہ پھر شہباز اور مریم سے بھی علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں ہوئیں، لیکن زرداری صاحب سے امریکن امبیسڈر کی ملاقات نہیں ہوئی۔ برطانیہ کی ہائی کمشنر کی ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ بلاول بھٹو کی کوائٹ ریسنٹلی
ہم نہیں دیکھتے کہ کسی ٹاپ لیول امریکن ڈپلومیٹ سے بات ہوئی. وزارت خارجہ کے زمانے میں بہت زیادہ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اینٹونی بلنکن سے, اور امریکن جو اکابرین ہیں ان سے بہت ملاقاتیں ہوئی ہیں. نواز شریف اس وقت زور پیپلز پارٹی اور نواز شریف دونوں کا اس پر ہے کہ وہ امریکنز کے نامینی بھی بن جائیں, اور اب جو گھوڑا تیز ہوگا, جو زیادہ سپورٹ لے لے گا, پاکستان میں بھی جو طاقتور حلقے ہیں اسی کو پھر سپورٹ کرتے ہیں. ویسے یہاں پر اس وقت تک کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق اب جو وزارت خارجہ کی ہماری جو ترجمان ہے, یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جس میں کہ جو ڈیلیگیشن جو آ رہے ہیں پاکستان کا دورہ کرنے کے لیے, انہوں نے کہا ہے کہ کئی معاملات پر مشاورت ہو رہی ہے اور دورے بھی ہوتے ہیں. اور یہ پہلے تو امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری برائے آبادی, پناہ گزین اور ہجرت جولیٹا والس, یہ 4 سے 6 دسمبر یعنی آج ان کا دورہ ہو جائے گا شروع اور 6 تک رہے گا. پھر افغانستان کے بارے میں جو امریکی نمائندہ خصوصی ہیں ٹام ویسٹ, 7 سے 9 دسمبر تک وہ دورہ کریں گے. اچھا, جو پرنسپل ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری الزبتھ ہوسٹ ہیں یہ 9 سے 12 دسمبر تک دورہ کریں گے. اس کے علاوہ 2 دورے ایسے ہیں جو ابھی ان اناؤنسڈ ہیں اور وہ بھی ہوں گے. تو بظاہر افغان ریفیوجیز کا جو معاملہ ہے اس پر بات ہو رہی ہے, لیکن اس پر تو پاکستانی مان گئے ہیں کہ جو امریکہ کے لیے جو پروسیس ہو رہے ہیں ان کو ابھی فوری طور پر افغانستان واپس نہیں بھیجا جائے گا. تو یہ بیسیکلی بظاہر جو ہیں یہ افغان سچویشن پر بات کرنے کے لیے آ رہے ہیں, لیکن اس میں پاکستان کے لیے میسیجز ہیں. ایک میسیج تو یہ اب لیٹلی ہے کہ آپ انتخابات کروا دیں, اس وقت جو بھی صورتحال ہو آپ انتخاب مینیج کر سکتے ہیں. اب دوسرا ایشو ہے کہ پھر کون ہوگا, نواز شریف یا بلاول. نواز شریف اگر ان کا ایک تاحیات نااہلی کا سلسلہ جو ہے وہ موجود ہے سپریم کورٹ کا, یہ دعویٰ تو کرتے ہیں نون لیگ والے کہ جی وہ الیکشن ایکٹ میں تبدیلی ہو گئی, اس کے بعد اب وہ تاحیات نااہل نہیں ہے اور آئینی ترمیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا قاضی فائز عیسیٰ نے جو پروسیجر ایکٹ ہے, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس نے, انہوں نے اس پہ بالکل یعنی یہ ایک ایسی انہونی کیا انہوں نے کہ جو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ تھی اس کی بجائے انہوں نے ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے, اور وہ بھی پارلیمنٹ جس میں بگوڑے ہیں, جس میں لوٹے ہیں, جس میں پارٹی نہیں ہے, لیکن ایک جھوٹی سچی وہ کر کے اپنے نام کے ساتھ تو جو انہوں نے کمایا, لیکن اس ملک کے ساتھ جو کیا وہ تو آنے والی تاریخ اور نسلیں لکھیں گی کہ کیا ایسے لوگوں کو آپ پارلیمنٹ کہتے ہیں. تو وہاں پر انہوں نے وہ جو دیا ہے فیصلہ, تو اس کے بعد بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب کوئی بعید نہیں ہے کہ شاید وہ جو ایک ایکٹ کے ذریعے تبدیلی کر کے آئینی ترمیم کو انہوں نے اوور کم کرنے کی کوشش کی ہے وہ عدالت مان لے. تو اب یہ دورے بڑے اہم ہیں اور اس میں الیکشنز کا بھی فیصلہ ہوگا. آنے والے جو گھوڑے ہیں اس میں اب بیسیکلی بلاول اور نواز شریف کا آپس میں مقابلہ ہے کہ کس کو سپورٹ کرتے ہیں امریکنز. زرداری صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سرپرائز دوں گا, ان کو یہ امید ہے کہ ان کے جو لابیسٹ ہیں وہ بلاول کے لیے مارکا مارنے میں کامیاب ہو جائیں گے, لیکن نواز شریف کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف ہی وزیر اعظم ہوں گے. شہباز شریف جو ہیں وہ بڑی شاطرانہ انداز میں ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں. مریم نواز بھی ساری صورتحال کو دیکھ کے مکمل طور پہ خاموش ہیں کہ اگر ان کے ابا کا نام نہیں تو پھر شی ول بی ایکچولی اسپائرنگ. تو ایک بڑی کھچڑی سی پکی ہوئی ہے. یہ تو لوگوں کے یہاں پہ منصوبے ہیں, لیکن میرا اللہ کہتا ہے اس کا اپنا ایک منصوبہ ہے جس کو ابھی آپ نے پھینک دیا جیل میں یہ سوچ کے کہ بس ختم کر دیا ہم نے اس کو. پتہ نہیں یہ جو اقتدار کا ہما ہے یہ کس کے سر بیٹھے گا اور میرے اللہ کو کیا منظور ہے. اگلی ویڈیو تک اجازت, اللہ نگہبان.